ہر روز ایک نیا ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ZN اسلامک ایجنسی کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ پیدا کرنا سرکار کی سنت ہے نا، لیکن سنت ہے سرکار کی مال کمانا، تجارت کرنا، بزنس کرنا، کاروبار کرنا، دکان چلانا، یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ جائز ہے نا۔ تجارت کرنا، مال کمانا میرے سرکار کی سنت ہے۔ اولاد پیدا کرنا میرے آقا کی سنت ہے۔ شادی کرنا میرے آقا کی سنت ہے۔ عقیقہ کرنا سرکار کی سنت ہے۔ ختنہ کرنا سنت ہے۔ لیکن جب اولاد پیدا کرنا سنت ہے، مال کمانا سنت ہے، تو قرآن کو پڑھو، قرآن کیا کہتا ہے؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اولاد اور مال فتنہ ہے۔ تو سرکار کی سنت فتنہ کیسے بنی؟ سرکار کی سنت فتنہ بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی نا۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ اولاد مال فتنہ ہے۔ لیکن کون سی اولاد اور کون سا مال؟ مال میں اور اولاد میں فرق ہے۔ ہر اولاد فتنہ نہیں ہوتی، ہر مال فتنہ نہیں ہوتا۔ جو مال حرام طریقے سے کمایا جائے اور جس کا استعمال حرام میں کیا جائے وہ فتنہ ہے۔ جو مال حسد کر کے، فساد کر کے، غریبوں کو ستا کر، مجبوروں کی مجبوری سے کھلواڑ کر کے، غریبی عزت کو لوٹ کر، بیواؤں کی عزت کو لوٹ کر جو مال کمایا جائے وہ مال زحمت ہے، فتنہ ہے۔ جو اولاد تمہارے لیے نافرمان رہے، جو اولاد اللہ اور رسول کی نافرمان رہے، جو اولاد خدا کے دین کی عزت نہ کر سکے، جو اولاد علم نہ سیکھ سکے، جو اولاد دین مصطفیٰ کو حاصل نہ کر سکے، وہ اولاد فتنہ ہے۔ اب ہمیں اگر فتنے سے بچانا ہے، ذمہ داری ماں باپ کی ہے، اپنی اولاد کو اچھے راستے پر لانا ہوگا، اور مال کو فتنے سے بچانا ہے تو اپنے جائز مال کو اللہ کی رضا میں خرچ کرنا ہوگا، رائے خدا میں خرچ کرنا ہوگا، اور مال کو اس طریقے سے کمانا ہوگا جس طریقے سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجارت کر کے بتا دیا۔ سرکار جب تجارت کے لیے گئے تھے، میں آپ کے ساتھ میں تھی، گواہی دیتی ہے، میں نے جب سرکار کے بارے میں یہ سنا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے ہمراہ ہیں، آپ کچھ کیجئے، کچھ دعا کیجئے، یا کچھ ایسی چال چلیے جس سے کہ ہمیں مال میں، تجارت میں فائدہ ہو، ہمیں مال میں نفع محسوس ہو، ہمیں اندیشہ ہے کہ نقصان ہو سکتا ہے۔ میسرہ کا بیان ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان فرماتی ہیں، اے میری ملکہ، میں نے محمد کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے قافلے والوں نے کہا، ابو طالب نے کہا کہ محمد کچھ کیجئے، مال میں، تجارت میں نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اگر مال میں فائدہ چاہتے ہو، تجارت میں فائدہ چاہتے ہو، اور اس قافلے کی اگر کامیابی چاہتے ہو، اس سفر کی اگر کامیابی چاہتے ہو، انما الاعمال بالنیات، اپنی نیتوں کو سلامت رکھو، اللہ تمہاری نیتوں کے صدقے میں تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے۔ میسرہ کہتی ہیں، سرکار نے جب نقصان کا نام سنا تو لوگوں کو کی جھوٹی تسلی نہ دیتے ہوئے سرکار کو بتا دیا کہ مومن کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، اور سنو، اگر تم اپنی نیتوں کو صحیح و سالم رکھو گے تو یاد رکھو کبھی نقصان نہیں اٹھا سکتے۔ حضرات، جبکہ اس وقت میں سرکار نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، کسی نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے ہی لوگوں کو یہ درس دے دیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے، جب ابو جہل کے پاس یہ سوال آیا کہ ابو جہل تم کلمہ کیوں نہیں پڑھتے، کیا تم نے کبھی عبداللہ کے بیٹے کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو ابو جہل کا بیان ہے، اور حقیقت وہی ہے جو دشمن بیان کرے۔ ابو جہل کا بیان ہے کہ قسم ہے مجھے اپنی جان کی
میں نے محمد عربی کی 40 سال کی زندگی کو دیکھا ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ جھوٹ بولتا کبھی نہیں دیکھا۔ تمام کفار مکہ اس بات پر متفق تھے کہ محمد عربی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ابو جہل، جب تم مانتے ہو کہ محمد سچے ہیں تو کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تم جب مانتے ہو کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ سچے نبی ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، اور جب وہ تم کو پیغام دین دے رہے ہیں، تم کو دعوت دین دے رہے ہیں، دعوت اسلام دے رہے ہیں، تم قبول کیوں نہیں کرتے؟ تو ابو جہل صرف ایک ہی بات کہتا تھا کہ تم کہو اپنے نبی سے جا کر کے مجھے کوئی معجزہ دکھائے، کوئی کرشمہ دکھائے، میں وہ کرشمہ دیکھوں گا، جو انہونی ہوگی اگر وہ اس کو ہونی کر دیں گے تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ سرکار نے کئی مرتبہ اس کو معجزہ دکھایا، لیکن دل نہیں بدلا۔ جب کوئی معجزہ دیکھتا تھا تو کہہ دیتا تھا کہ یہ تو جادوگری ہے۔ اللہ اکبر! تو یہ دل کیوں نہیں بدلا تھا؟ اس لیے نہیں بدلا تھا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اللہ فرماتا ہے محمد گھبراؤ نہیں، اے میرے محبوب پریشان مت ہو، تم انہیں جتنا چاہو اتنا سمجھا لو، یہ تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں، اس لیے ختم اللہ نے مہر کر دی ہے علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، سم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اور سنو، یہ تمہاری بات سنتے کیوں نہیں ہے، یہ تمہاری بات بولتے کیوں نہیں ہے، یہ حق بیان کیوں نہیں کرتے ہیں، یہ حق دیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے یہ کانوں سے بہرے ہیں، آنکھوں سے اندھے ہیں، منہ سے گونگے ہیں۔ اللہ اکبر! عجیب معاملہ ہے۔ سرکار نے فرمایا اے میرے پروردگار عالم، اے اللہ میری عرض ہے تیری بارگاہ میں، یہ تو سنتے بھی ہیں، یہ تو بولتے بھی ہیں، یہ تو دیکھتے بھی ہیں، چلتے ہیں تو دیکھ کر کے چلتے ہیں، بولتے ہیں تو سن لو، آواز میں سنتا ہوں، بول لیتے ہیں، لیکن یہ گونگے کیوں ہیں، بہرے کیوں ہیں، اندھے کیوں ہیں؟ اللہ نے فرمایا محبوب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دل کے اندر، تمہارے سینے کے اندر کائنات کا علم رکھ دیا ہے۔ اور سنو، اللہ یہ بھی واضح کر دیتا ہے، یہ سنتے اس لیے نہیں ہیں، بہرے اس لیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کانوں پر وہ مہر لگا دی ہے، جب ان کے سامنے کوئی حق بیان کرے گا یہ حق نہیں سن سکتے۔ اللہ کے محبوب نے عرض کیا پروردگار کیوں نہیں سن سکتے؟ تو قادر ہے ان کو سنوا سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب میں قادر ہوں، لیکن میں چاہتا ہی نہیں ہوں کہ یہ ایمان والے بن جائیں، میں چاہتا ہی نہیں ہوں یہ جنت میں جائیں۔ کہا کیوں نہیں چاہتا ہے؟ کہا جو میرے محبوب کا وفادار نہیں ہو سکتا، جو میرے محبوب کا غلام نہیں ہو سکتا، جو میرے محبوب کے دامن کرم میں نہیں آ سکتا، جو منافق ہے، جو میرے محبوب کے سامنے تعریف پیچھے برائی کرتا ہو، اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائیں۔ اور صرف یہی وجہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی منافقوں کے لیے تمام قرآن کے اندر ایک ایسی صورت نازل فرما دی ہے جس میں اللہ فرماتا ہے محبوب تم جب جس مسجد کے اندر کسی بھی منافق کو دیکھو چن چن کر کے مسجد سے باہر نکال دو۔ حضرات محترم اب ذرا سنیے میں کیا بیان کر رہا تھا، میں یہ بیان کر رہا تھا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، اولاد اور مال انسان کے لیے فتنہ ہے، لیکن فتنہ کس کے لیے ہوتے ہیں؟ اس کے لیے فتنہ ہوتے ہیں جو اولاد کی اچھی پرورش نہ کرے، وہ اولاد نافرمان بن جائے، اللہ اور رسول کی باغی بن جائے، اللہ اور رسول کو بکر کرنے کی کوشش کرے، اللہ اور رسول کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کرے، اللہ کی عظمتوں کو بھول جائے، اللہ کی وحدانیت کو بھول جائے، اللہ کے فرمان کو بھول جائے، اللہ کے حکم کو بھول جائے، قرآن پاک سے دور بھاگے، شریعت مصطفیٰ سے دور بھاگے، سنت مصطفیٰ سے دور بھاگے، حدیث مصطفیٰ سے دور بھاگے۔ جب وہ اولاد دین مصطفیٰ سے دور رہتی ہے، جب وہ اولاد دینی تعلیم سے دور رہتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ملتا ہے؟ جب وہ اولاد جوان ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ماں باپ اپنے جوان بیٹے کی شادی رچاتے ہیں، جب ماں باپ بڑی حسرتوں کے ساتھ، بڑی تمناؤں کے ساتھ ماں اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتی ہے پروردگار عالم کوئی اچھا رشتہ میرے بیٹے کے لیے لگا دے، یا اللہ میرے بیٹے کی بہترین شادی کا انتظام فرما دے۔ ماں 20-25 سال سے اپنے دل کے اندر ایک تمنا پالتی ہوتی ہے پروردگار جب میرا بیٹا جوان ہو جائے گا تو میں اس کے لیے ایک چاند سی دلہن لے کر کے آؤں گی، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ ماں ہزارہ کوششیں کرنے کے بعد ایک اچھی سی دلہن تلاش کرتی ہے،
اور تلاش کرنے کے بعد رشتہ لگا دیتی ہے، وقت آتا ہے شادی کا، شادی کر دی جاتی ہے، ماں خوشی کے مارے آنسو بہا رہی ہے، باپ خوشی کے مارے آنسو بہا رہا ہے، گھر کے اندر آج چراغ آ گیا ہے، گھر کے اندر کسی کے گھر سے چل کر روشنی آ گئی ہے، گھر کے اندر کسی کی دہلیز سے جدا ہو کر گھر کے اندر ایک بیٹی آ گئی ہے، ایک بہو آ گئی ہے، اللہ اکبر، تمام ناز و نخرے بہو کے اٹھائے جاتے ہیں۔ لیکن ذرا سوچئے، جب ایک بیٹا جوان ہو کر کے شادی کرتا ہے، جب اس کے ماں باپ اس کی شادی کروا دیتے ہیں، تو آپ نے نہیں دیکھا 1-2 مہینہ 4-6 مہینہ 1-2 سال گزر جانے کے بعد وہی بیٹا ہے جو کبھی جاتا تھا سفر میں تو جانے سے پہلے اپنی ماں کے قدموں کو چوم لیا کرتا تھا، کبھی جاتا تھا اپنی ماں کے ہاتھ کو چوم لیا کرتا تھا، کبھی جاتا تھا سفر میں ممبئی جا رہا ہے، حیدرآباد جا رہا ہے، احمد آباد جا رہا ہے، کرناٹک جا رہا ہے، بنگلور جا رہا ہے، دہلی جا رہا ہے، مراد آباد جا رہا ہے، لکھنؤ جا رہا ہے، جب بیٹا گھر سے نکلتا تھا تو ماں کے سر کو چوم کر نکلتا تھا، ماں کے ہاتھوں کو اپنے سر پر رکھوا کے نکلتا تھا اور یہ کہتا تھا، اے میری ماں میں سفر پہ جا رہا ہوں، اے میری ماں میں دولت کمانے کے ارادے سے جا رہا ہوں، اے میری ماں، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے، اے میری ماں تیرے قدموں کے نیچے میری جنت ہے، میری ماں تیری دعا ایسے قبول ہوتی ہے آسمان کو چیرتی ہوئی، میری ماں میں مال کمانے کی نیت سے جا رہا ہوں، اے میری ماں میں تجھ سے عرض کرتا ہوں تو میرے حق میں دعا کرنا، اللہ تیری دعا کو کبھی رد نہیں فرمائے گا بلکہ قبول فرمائے گا۔ لیکن جب بیٹا جوان ہو کر کے گھر میں دلہن لے آتا ہے، جب بیٹا جوان ہو کر کے گھر کے اندر بیوی لے آتا ہے تو آپ دیکھو 4-6 مہینے کے بعد اس کا انداز وہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ جاتا تھا سفر پہ اس ارادے سے مال کمانے تو اپنی ماں کے ہاتھ کو چوم کر کے جاتا تھا، ماں کے قدموں کو چوم کر کے جاتا تھا، ماں کو گلے لگا کے جاتا تھا، ماں سے حفظ و امان کی دعا کی طلب کر کے جاتا تھا۔ لیکن جب بیوی آ گئی ہے تو ماں بیٹھی ہوئی ہے دروازے میں، میرا بیٹا آئے گا، مجھ سے دعا سلام کرے گا، مجھ سے کلام کرے گا، میرے ہاتھوں کو چومے گا، ماں بیٹے کا انتظار کر رہی ہے، ابھی میرا بیٹا بہو کے کمرے سے نکلا نہیں ہے، ابھی میرا بیٹا تیار نہیں ہوا ہے، میرے بیٹے نے ابھی بیگ تیار نہیں کیا ہے، میرے بیٹے نے ابھی سفر کی تیاری مکمل نہیں کی ہے۔ ماں بیٹھی رہتی ہے، کبھی ماں دودھ گرم کرتی ہے، کبھی ماں چائے گرم کرتی ہے، کبھی ماں یہ چاہتی ہے میرا بیٹا سفر پہ جا رہا ہے، اس کی پسند کی چیز بنا کر کے کھلا دوں، کبھی چاہتی ہے ماں کہ میں اپنے بیٹے کے لیے پانی کی بوتل بھر کر کے رکھ دوں۔ لیکن اللہ اکبر، جو ماں دروازے پر بیٹھ کے انتظار کرتی ہوتی ہے میرا بیٹا کہ سفر پہ جائے گا، مجھ سے دعائیں لینے کے لیے آئے گا، میں اس کو دعائیں دوں گی، آنچل پھیلا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گی پروردگار عالم یہ میرا بیٹا ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ اللہ اکبر، ماں تکتی رہ جاتی ہے، بیٹا گزر کے چلا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم لوگوں یاد رکھو، یہ ہمارے پاس میں وقت آیا تو کیوں آیا؟ اگر بیٹا خدا کے دین کو سمجھا ہوتا، اگر بیٹا دین مصطفیٰ سے وابستہ ہوتا، اگر بیٹا نبی کی زندگی کو سیکھا ہوتا، اگر بیٹا حسین پاک کی زندگی کو سیکھا ہوتا، اگر بیٹا علی پاک کی زندگی سے سبق لیا ہوتا، اگر بیٹا عمر فاروق اعظم کی زندگی سے سبق لیا ہوتا، اگر بیٹا عثمان غنی کی زندگی سے سبق لیا ہوتا، اگر بیٹا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے سبق لیا ہوتا، اگر بیٹے نے غوث پاک کی زندگی کو پڑھا ہوتا، اگر بیٹے نے غریب نواز کی زندگی کو پڑھا ہوتا، اگر بیٹے نے صابر پاک کلیری کی زندگی کو پڑھا ہوتا، اگر بیٹے نے محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کو پڑھا ہوتا، اگر بیٹے نے اعلی حضرت کی زندگی کو پڑھا ہوتا، اگر بیٹے نے حضرت حافظ شاہ جمال اللہ کی زندگی کو پڑھا ہوتا، اگر بیٹے نے حافظ ملت کی زندگی کو پڑھا ہوتا، اگر بیٹے نے قرآن پڑھا ہوتا، حدیثوں کو پڑھا ہوتا، نبی کی سنتوں کو سیکھا ہوتا، دین کو سیکھا ہوتا، اور میں یقین سے کہتا ہوں جو میرے آقا نے فرمایا تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ بیٹا عالم دین ہو کر کبھی نبی کی اس حدیث کو بھلا نہیں سکتا اور نبی کی حدیث کو پامال وہ کرتا ہے جسے کیا حدیث کا پتہ ہی نہ ہو۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ اگر میری بات پر یقین نہیں ہے تو سن لو، جو اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیتے ہیں، جو اپنے بیٹوں کو عالم دین بنا دیتے ہیں، وقت وہ آتا ہے، زمانہ دیکھتا ہے، اگر 5 بھائی ہیں، 5 میں 4 غیر عالم ہیں، ایک عالم ہے، جب 4 دھکا مار کر کے اپنے ماں باپ کو دروازے کے باہر نکالتے ہیں تو وہی غریب امام، وہی غریب عالم جو ایک چھوٹے سے مدرسے میں 5-7 ہزار کی تنخواہ پہ
پڑھاتا ہے، وہی امام جو ایک تنخواہ 5-6 ہزار کی تنخواہ پہ امامت کرتا ہے، جب 4 کروڑ پتی بھائی اپنے بوڑھے ماں باپ کو نکال دیتے ہیں تو بیٹا آتا ہے، آ کر کے کہتا ہے میری ماں میں جانتا ہوں میرے پاس اتنی تنخواہ موجود نہیں ہے، میری ماں میرے پاس اتنا پیسہ موجود نہیں ہے، میں جانتا ہوں میں تمہیں اچھے کپڑے بنا کر نہیں دے سکتا، میں جانتا ہوں میں تجھ میں قورمہ نہیں کھلا سکتا، میں بریانی نہیں کھلا سکتا، میں تمہارے لیے اچھے بستر کا انتظام نہیں کر سکتا، لیکن میری ماں کم سے کم کچھ نہیں تمہارے لیے چھت تو موجود ہے۔ اللہ اکبر، ماں کی کلائی پکڑتا ہے، باپ کے دامن کو پکڑتا ہے، لے آتا ہے گھر کے اندر، اللہ اکبر۔ لیکن یہ دیکھو یہ کیا تو کس نے کیا؟ تمہاری عزت بچائی کس نے بتائی؟ تمہیں گھر سے بے گھر ہونے سے بچایا تو کس نے بچایا؟ ایک عالم دین نے بچایا۔ اور جب تم دین مصطفیٰ سے دور ہو جاتے ہو، اپنی اولاد کو دور کرتے ہو، تو یہ نتیجہ ملتا ہے کہ جس گھر کو تم بنا سوار کر کے، جس گھر کو تم دلہن کی طرح سجا کر کے اس گھر کے اندر دلہن لے کر کے آتے ہو، جو گھر تم نے اپنا خون بہا کر، اپنا پسینہ بہا کر تیار کیا ہے، کل کو وہ گھر تمہارے لیے جہنم بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر میری بات غلط ہو تو بتاؤ۔ جس گھر کو ماں باپ بڑی حسرتوں کے ساتھ، تمناؤں کے ساتھ، ہر ایک سانس کے ساتھ التجا کرتے ہیں، یا اللہ تم میرا گھر بنوا دے، یا اللہ مجھے اتنی دولت دے، میں اپنے گھر کو سنبھال لوں اور اپنے بیٹے کی شادی کر لوں۔ جس بیٹے کی خاطر تم نے ہزاروں لاکھوں روپے لگا کر کے گھر کے آنگن کو اچھا کیا، کمرے کو اچھا کیا، دیوار کو ایئر کنڈیشن بنایا، بہترین چھت ڈالی، بہترین لائٹ کا انتظام کیا، جب بہو آتی ہے تو آپ کو ایسے کر دیتی ہے جیسے کہ اس گھر کے نوکر نوکرانی۔ لیکن یہ بہویں صرف ان کی ہوتی ہیں، یہ بہویں صرف ان کی ہوتی ہیں جو ایسا کرتی ہیں، جن کے پاس میرے آقا کا دین نہیں ہوتا، جن کے پاس شریعت مصطفیٰ نہیں ہوتی ہے، جن کے پاس قانون مصطفیٰ نہیں ہوتا ہے، اور جو قانون مصطفیٰ سے وابستہ ہوتے ہیں وہ آج بھی ماں باپ کے قدموں میں اپنی زندگی گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اب یہ اولاد کیا کہلاؤ گے؟ آپ کیا کہو گے اس اولاد کو؟ جو اولاد جوان ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر چلی جائے تو کیا کہو گے اس اولاد کو؟ اس کو رحمت کہو گے؟ یہی اولاد فتنہ بنتی ہے، یہی اولاد فتنہ ہوتی ہے۔ مجھے ایک مرتبہ کا واقعہ یاد آیا، آپ نے شاید سنا ہو کسی عالم کے زمانے، میں بھی بیان کر دوں۔ حضرت بایزید بسطامی، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت بایزید کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بایزید ایسے ہیں جیسے کہ فرشتوں میں جبرائیل، جیسے فرشتوں میں جبرائیل کا مرتبہ ہے ویسے ولیوں میں حضرت بایزید بسطامی کا مرتبہ ہے۔ بایزید بسطامی اپنے گھر کے اندر موجود ہیں، اچانک سے ماں نیند سے بیدار ہوتی ہیں اور بیدار ہونے کے بعد کہتی ہیں کہ بایزید مجھے بڑی پیاس محسوس ہو رہی ہے، جاؤ پانی لے کے آؤ۔ آپ نے مٹکا تلاش کیا، مٹکے میں دیکھا مٹکے میں پانی موجود نہیں ہے۔ آپ نے گلاس اٹھایا یا کوئی برتن اٹھایا، اٹھا کر کے چلے کنویں کی طرف۔ جب کنویں کی طرف آپ چلے تو کنواں تھوڑی دوری پر تھا، جب کنواں دوری پر تھا تو آپ نے جو ہے سفر کیا ماں کی خاطر کہ چلو ٹھیک ہے رات کا موسم ہے لیکن کنویں سے پانی لے آتے ہیں، گھر میں موجود نہیں ہے۔ تو جب آپ کنویں سے لینے کے لیے گئے تو آپ نے جب واپس آ کر کے دیکھا تو ماں آپ کی واپس سو گئی تھی۔ جب آپ کی ماں واپس سوئیں، ایک دل کہتا ہے کہ ماں کو جگا دے، دوسرا دل کہتا ہے کہ بایزید کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں کو تو نے جگا دیا اور ماں کچی نیند میں جاگی، ذرہ برابر بھی ماں کو اگر تکلیف ہوئی تو کیا اللہ کو منہ دکھائے گا؟ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کے ساتھ تیز آواز سے بات بھی کر لیتا ہے، کس سے؟ تیز آواز سے۔ گالی بکنا تو بہت بڑی بات ہے، آج کل لوگ اپنی بیویوں کے اشارے پر ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ اگر غلط بولوں زبان کاٹ لی جائے، اگر میں غلط بولوں زبان کاٹنے کا حق ہے، سر قلم کر دیجئے گا، لیکن اگر حقیقت ہے تو سننا پڑے گا۔ بات کڑوی ہے لیکن سچائی ہے، المر حق، سچ بات ہمیشہ کڑوی لگتی ہے۔
दुल्हन के इशारे पर बेटा अपने माँ बाप को बाहर निकालता, दुल्हन घर में रहती है, लेकिन बायजीद की बारगाह में चलो, आप खड़े हैं, माँ को जगाया नहीं है, आप सोचते हैं कि बायजीद तू कहाँ तक खड़ा रहेगा, कब तक खड़ा रहेगा, तुझे भी तो सोना है, नींद का वक्त है, रात का वक्त है, सो जा, फजर की नमाज भी अदा करनी है। अल्लाह अकबर। बायजीद बार बार चाहते हैं अपनी माँ को जगा दूं, लेकिन नहीं उठाते हैं। माँ की ममता दिल को पुकार करके कहती है कि बायजीद क्या करने जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो तेरी माँ नींद से बेदार हो, उसे कोई तकलीफ हो जाए। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जो कोई बंदा अपने माँ बाप की खिदमत करता है, गोया उसने वो किया जो क्या एक सहाबी अपने नबी की खिदमत करता है। अल्लाह अकबर। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यही गुलाम है हज़रत बायजीद बस्तामी, अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, माँ बेदार नहीं है, जगाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं जगा पाते हैं। अल्लाह अकबर। आलम इस्तराहत में, आलम ख्वाब में माँ है, बायजीद के दिमाग में ये है कहीं ऐसा ना हो कि मेरी माँ कोई ख्वाब देख रही हो और ख्वाब टूट जाए, कहीं ऐसा ना हो मेरी माँ आराम की ज़रूरत में है और मेरी माँ आराम कर रही है, मेरी माँ सो रही है, कहीं ऐसा ना हो मैंने माँ को जगाया कि तकलीफ़ ना हो जाए। अल्लाह अकबर। बायजीद बस्तामी खड़े हैं। अल्लाह अल्लाह। मैंने सवाल किया, ए बायजीद बस्तामी, ए अल्लाह के वली, ये तो बताइए आप खड़े क्यों थे? आप अगर अपनी माँ को जगा देते तो गुनाह नहीं हो जाता, शरीयत में गुनाह नहीं है, शरीयत ने पाबंद नहीं किया है कि अगर तुम अपने माँ बाप को जगा दोगे तो शरीयत के एतबार से तुम गुनाहगार हो जाओगे। नहीं नहीं, किसी शरीयत की किताब में मौजूद नहीं है तुम अपने माँ बाप को नींद से जगाओगे तो गुनाहगार हो जाओगे। नहीं नहीं, या बायजीद जब आप गुनाहगार नहीं होगे, जब शरीयत ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है तो आप जगाते क्यों हो? अल्लाह अकबर। आलम तसव्वुर में जवाब दिया, ए गुलाम रसूल तू जानना चाहता है कि मैं जगाते क्यों नहीं हूँ तो सुन ले। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए लोगों तुम अपनी माँ बाप की इज्जत करो, अपने माँ बाप की कदर करो। कहा या रसूलल्लाह माँ बाप का कुछ मर्तबा बता दिया जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अब माँ का मर्तबा बताया। आप फरमाते हैं, ए लोगों काश मेरी माँ जिंदा होती। अल्लाह अकबर। ये उस वक्त की बात है जब आपकी वालिदा मोहतरमा दुनिया में नहीं थी। अल्लाह अकबर। आपकी वालिदा मोहतरमा दुनिया से कूच कर चुकी थी। जब आप छोटे से बच्चे थे, आपकी उम्र सिर्फ 6 बरस की थी, तो हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इंतकाल फरमा चुकी थी। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं ऐलान नबुव्वत के बाद जब आपने लोगों को इस्लाम देना शुरू कर दिया, मस्जिद नबवी में तमाम सहाबियों के बीच में आपने फरमाया, ए लोगों मैं माँ का मर्तबा बताने लगा हूँ, काश मेरी माँ जिंदा होती, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं मस्जिद नबवी में तमाम सहाबियों को नमाज पढ़ा रहा होता और नमाज फ़र्ज चल रही होती, जमात के साथ नमाज हो रही होती और फजर का वक्त होता और मेरी माँ फजर के वक्त में आकर, जमात के टाइम पे आकर, दौरान फ़र्ज नमाज के आकर आप फरमाते हैं मेरी माँ काश मुझे एक बार कह देती, ए मोहम्मद मेरी बात सुन ले। अल्लाह अकबर। सरकार ने फरमाया, लोगों मैं इमामत के मुसल्ले पर खड़ा होता और मैं फ़र्ज नमाज जमात के साथ पढ़ा रहा होता, लेकिन मैं जब मेरी माँ मुझे आवाज़ देती तो मैं उस वक्त नमाज को तरजीह ना देता, माँ के हुक्म को तरजीह देता। आपकी आंखें नम हो गई हैं, मेरे आका रोने लगे हैं, सरकार की आंखें अश्कबार हो चुकी हैं। आप नमी की हालत में फरमाते हैं, आपकी आंखें भीग चुकी हैं। आप फरमाते हैं, ऐ लोगों काश मेरी माँ जिंदा होती और अगर मुझे पुकार लेती तो अल्लाह की कसम मैं नमाज को तोड़कर माँ के कदमों में हाजिर हूँ। मैं नमाज को तोड़कर माँ के कदमों में हाजिर हो जाता। अल्लाह अकबर। बायजीद कहते हैं कि तूने ये फरमान नहीं सुना, कि तूने सरकार की हदीस नहीं सुनी, जब मेरे आका अपनी नमाज को तोड़ सकते हैं माँ का हुक्म सुनने के लिए, तोड़ने का पैगाम दे सकते हैं माँ का हुक्म सुनने के लिए, माँ का कहा सुनने के लिए, माँ की खिदमत के लिए, माँ के पास हाजिर देने के लिए, तो ये तो सिर्फ नींद का सवाल है। बायजीद सरकार का गुलाम
کون اپنی نیند کو قربان کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ اکبر، تاریخ شاہد ہے حضرت بایزید بستامی ساری رات کھڑے رہے، جب مسجد سے اذان کی آواز آئی آپ کی والدہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ کھلی، آپ نے دیکھا، جب اپنی گردن کو گھمایا دیکھا بایزید کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ میں کاسا موجود ہے، کاسے میں پانی موجود ہے۔ آپ نے پوچھا بایزید تم کیسے ہو؟ کہا ماں میں آپ کے پاس کھڑا ہوا ہوں۔ کہا کیوں کھڑے ہو؟ کہا ماں کیا آپ بھول گئی ہیں آپ نے مجھ سے رات کسی وقت میں پانی طلب کیا تھا؟ اللہ اکبر، ماں اٹھ کر کے بیٹھ گئی، بیٹے کو دیکھتی ہیں، حیران ہو جاتی ہیں، بیٹا کیا تم اسی وقت سے ابھی تک کھڑے ہوئے ہو؟ ہاں میری ماں میں اسی وقت سے ابھی تک کھڑا ہوا ہوں۔ اللہ اکبر، ماں نے کہا بیٹا یہ کاسا رکھ دو، یہ پیالہ رکھ دو اور جاؤ کھلا جگہ پر بدنا رکھا ہوا ہے، لوٹا رکھا ہوا ہے، وہاں سے لوٹا اٹھاؤ اور پانی لے کر کے آؤ۔ اللہ اکبر، بایزید بستامی جلدی سے چلتے ہیں، لوٹا اٹھاتے ہیں، پانی لا کر کے ماں کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ ماں وضو کرتی ہیں، پانی کو ابھی نہیں پیا ہے، ماں وضو کرتی ہیں، وضو کرنے کے بعد مصلی بچھا دیتی ہیں اور نماز ادا کرنے کے بعد حالت سجدہ میں یہ دعا کرتی ہیں، پروردگار عالم جو بیٹا اپنی ماں کی خدمت کرنے کے لیے ساری رات جاگتا رہا، یا اللہ یہ اسی ماں کی دعا ہے، میرے بیٹے کو تو اس طرح سے اپنی قربت عطا کر دے، جب کوئی پکارے میرے بیٹے کا نام تو ساتھ میں حضرت لے کر کے پکارے، جب کوئی میرے بیٹے کا نام لے عزت کے ساتھ لے، اے میرے مولا اس نے میری عزت کی ہے، اس نے میری تعظیم کی ہے، اے میرے مولا اس نے مجھے محترم بنایا ہے، پروردگار اپنے حبیب کے صدقے میں تو اسے محترم بنا دے۔ حضرات محترم، تو اب یہ اولاد ہوئی رحمت، یہ اولاد ہوئی رحمت۔ اور جہاں مال کی بات کریں، انسان پیسہ دے کر گناہ خریدتا ہے، پیسہ دے کر گناہ خریدتا ہے، فری میں نیکیاں ملتی ہیں خریدنے کو تیار نہیں ہے، فری میں نیکیاں ملتی ہیں لینے کو تیار نہیں ہے۔ کہیں پر جلسہ ہو رہا ہے، آپ وہاں جلسہ سننے جائیں گے، کوئی آپ سے پیسہ مانگتا ہے؟ کسی شاعر نے آپ سے کہا کہ آپ ہمیں پیسہ دو، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ آپ کسی نعت پڑھنے والے کو انعام دینا چاہتے ہیں، سنت سرکار ہے۔ آپ کسی مقرر کو انعام دینا چاہتے ہیں، میرے آقا کی سنت ہے۔ لیکن کوئی آپ سے نہیں مانگتا، وہ انتظامیہ جانے، کمیٹی جانے، گاؤں والے جانے۔ لیکن وہاں آپ کو، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جلسوں میں لنگر کا انتظام کر دیتے ہیں، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ لنگر کا، پانی کا، چائے کا انتظام ہوتا ہے، آپ کو وہاں کھلایا بھی جا رہا ہے، پلایا بھی جا رہا ہے، آپ وہاں کھانا کھانے کے باوجود بھی فری میں نیکیاں کمانے کے لیے تیار نہیں ہیں، نیکیاں کمانے تیار نہیں ہیں۔ اور ہمارا نوجوان نہیں بلکہ اگر ہم 50-60 سال کے بوڑھے انسان کی بات کریں، جاتا ہے کہاں؟ چوراہے پر، جانے کے بعد السلام علیکم، وعلیکم السلام، ماں آئیے خان صاحب جی بیٹھے، ہاں بھائی نمبر آ گیا، 5 منٹ رکی، نمبر آ گیا، ٹھیک ہے، ابھی تو ٹھیک ہی ہے، ابھی اتنی بڑی، ارے نہیں یار ہمیں سسرال جانا ہے، 70 سال کا بوڑھا بیل کہہ رہا ہے ہمیں سسرال جانا ہے، بھیا بالکل چھیل دو۔ کتنے پیسے لگیں گے؟ 50 روپے شیونگ کے۔ 50 روپے دینے کے بعد بوڑھا انسان گالوں میں ہوا بھر بھر کے ایسا چھلوا کر کے آتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ سنت مصطفیٰ ہے، منیجر صاحب منڈی مت لٹکاؤ نا، سنو ادھر آؤ، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، پیسہ دے کر کے انسان گناہ خریدتا ہے لیکن فری میں نیکی لینے کے لیے تیار نہیں۔ چلو آپ نے پیسہ خرچ کیا، گناہ کمایا، آپ جانو، آپ کا جانے نامہ اعمال، لیکن سنو، سنت مصطفیٰ کی توہین کرنا کسی کو برداشت نہیں ہے۔ آپ نبی کی توہین کرتے ہیں، آپ نبی کی سنت کی توہین کرتے ہیں۔ ایک بات بتائیے، اگر کوئی انسان ایسا مان لیجئے یہ عقیقہ کرنا سنت ہے، کوئی باغی آئے اور آ کر کے یہ کہنے لگے کہ عقیقہ کرنا شرک ہے، عقیقہ کرنا بدعت ہے، عقیقہ کرنا ناجائز ہے، عقیقہ کرنا حرام ہے، تو آپ برداشت کرو گے؟ بولیے آپ برداشت کرو گے؟ یہ ٹوپی ہے، یہ ٹوپی حضرت نے لگا رکھی ہے، یہ ٹوپی ایک کپڑا ہے، کپڑا ہی تو ہے، ٹوپی ایک کپڑا ہے، لیکن ہمارا اور آپ کا ماننا ہے کہ ٹوپی سر پر لگانا سنت ہے۔ کیا ہے؟
ٹوپی سر پر لگانا سنت ہے، اگر ہم اس ٹوپی کو اتار کے پھینک دیں آپ برداشت نہیں کر سکتے، آپ ہمیں الٹا سیدھا کہو گے، آپ ہمیں برا بھلا کہو گے، آپ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ نے ایک امام کے سر کے تاج کی اس طرح سے بے حرمتی کی ہے، آپ نے نبی کی سنت کی بے حرمتی کی ہے۔ ہم ایک کپڑے کی بے حرمتی کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، آپ کی عزت گوارا نہیں کر سکتی کہ ہم ایک ٹوپی کو گندی نالی میں بہا دیں، اللہ اکبر۔ لیکن یہ داڑھی یہ میرے آقا کی وہ سنت ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی گزرے ہیں جن کے چہرے پر کیا داڑھی کا صرف ایک بال تھا۔ کتنے بال تھے؟ ایک بال۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تمام صحابیوں کا مجمع لگا ہوا ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام درس فرما رہے ہیں، وعظ فرما رہے ہیں، لوگوں کے سامنے دین سکھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں تمام صحابہ کرام آپ کے چہرے کو دیکھنے کے بعد مسکرانے لگتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ ابو قتادہ آئے، آ کر کے بیٹھے، سرکار کی تقریر سنی، سرکار سے درس لیا، قرآن سیکھا، دین سیکھا، سیکھ کر کے نماز عصر ادا کرنے کے بعد گھر واپس چلے گئے۔ دوسرا دن آیا، جب آپ نے آ کر کے دیکھا آج بھی میرے آقا تمام صحابیوں کے بیچ میں بیٹھ کر وعظ فرما رہے ہیں، آ کر کے دیکھا کہ تمام صحابی پھر مجھے دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد آپ نے برداشت کیا، سرکار کے وعظ کو سنا، سرکار کی تقریر کو سنا، درس کو سنا، قرآن سیکھا، دین سیکھا، نماز عصر ادا کی، چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ جب تیسرا دن آتا ہے آپ نے آ کر کے پھر یہی معاملہ دیکھا، لوگ آپ کے چہرے کو دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں، اور آج تو حد ہو گئی، آج تو حد ہو گئی۔ صرف صحابی نہیں مسکرا رہے تھے بلکہ میرے آقا بھی مسکرانے لگے۔ سبحان اللہ۔ ارے سرکار کا مسکرانا کسی کی مذمت کرنا ہے؟ معاذ اللہ۔ میرے آقا نے کبھی کسی کی مذمت میں نہیں ہوئی، سرکار نے کبھی کسی کی مذاق نہیں بنائی۔ سرکار کا مسکرانا انسان کی کامیابی کی دلیل ہے۔ سرکار کا مسکرانا انسان کی کامیابی کی دلیل ہے۔ میرے آقا کا مسکرانا دینے اس بات کی دلیل ہے کہ کام بن گیا۔ اللہ اکبر۔ سنیے گا، جب میرے آقا مسکرائے اب تو حضرت ابو قتادہ کے دل پر بجلی سی گری۔ ابھی تک تو غلام مصطفیٰ مسکرا رہے تھے، بات حد میں تھی، لیکن آج تو سرکار نے بھی میری مذاق اڑائی ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ سرکار میری مذاق بناتے ہیں، صحابی میری مذمت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نراش ہوئے، آپ ناراض ہوئے، ناراض ہو کر کے ناراضگی کے عالم میں محفل سے اٹھے، اللہ اللہ، اور چلے گئے گھر۔ جب چوتھا دن جب آیا، اللہ اکبر، مسجد نبوی میں جب آپ داخل ہوئے تمام صحابیوں کی نظریں جھکی ہوئی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چہرے نبوت کو پھیر لیا ہے۔ غور سے سنو مسلمانوں، غور سے سنو، چہرے نبوت کو پھیرا، صحابیوں کی نظریں میں جھک گئی ہیں، نہ کوئی مسکرا رہا ہے، نہ کوئی ہنس رہا ہے، نہ کوئی دیکھ رہا ہے، کسی نے غور سے نہیں دیکھا، کسی نے توجہ نہیں دی، نہ کوئی مسکرایا ہے، یہاں تک کہ میرے آقا نے اپنا چہرے نبوت کو پھیر لیا ہے۔ اللہ اللہ۔ اب ذرا سنو پیارے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ابو قتادہ سے کوئی بات نہ کری، صحابیوں نے کوئی بات نہ کری، ابو قتادہ بیگانے سے ہونے لگے، ابو قتادہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرنے لگے۔ آپ سے جب برداشت نہ ہوا، جب عشق نے جھنجھوڑا، جب آپ کو محبت نے جھنجھوڑا، آپ آئے اور آ کر کے سرکار کے قدموں سے لپٹ کر کے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائے۔ میرے آقا اس ناراضگی کا کیا وجہ، اس ناراضگی کا کیا معاملہ ہے، یہ ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا جب میں کل آیا تھا آپ مسکرا رہے تھے،
آپ کے صحابی مسکرا رہے تھے، میں ہر روز آتا تھا، آپ مجھ سے خیریت پوچھتے تھے، آپ مجھ سے دعا سلام کرتے تھے، لیکن میرے آقا آج آپ ناراض کیوں ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اے ابو قتادہ مجھ سے بات نہ کرو تو بہتر ہے۔ اللہ اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، سرکار کے قدموں سے لپٹ گئے۔ اے میرے آقا اگر یہ غلام آپ کی بارگاہ سے مایوس ہو گیا تو کہاں جائے گا؟ سرکار جواب دیا جائے، آپ ناراض کیوں ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا ابو قتادہ اگر تم سننا چاہتے ہو کہ میں ناراض کیوں ہوں تو سنو، تمہارے چہرے پر جو داڑھی کا ایک بال تھا تم نے اس کو کیوں کٹا دیا ہے؟ اللہ اللہ۔ اب جب اتنی بات آئی تو آپ ہراساں ہو کر کے کہتے ہیں، نراش ہو کر کے کہتے ہیں اے میرے آقا جب میں آتا تھا تمام صحابی مجھے دیکھ کر کے ہنستے تھے، مسکراتے تھے، میری عقل میں یہ آیا، میرے سمجھ میں یہ آیا، میرے دل نے یہ جواب دیا ابو قتادہ یہ تیرے چہرے کے داڑھی کا جو ایک بال ہے اس کو دیکھ کر کے تیری مذمت اڑاتے ہیں، تو اس کو جا کر کے کٹوا دے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا، میرے دل نے جواب دیا سو میں نے وہ کر دیا۔ اللہ اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں ابو قتادہ سنو، تم جس کو مذمت سمجھتے ہو، تم جس کو مذاق سمجھتے ہو وہ مذاق نہیں تھا۔ جب تم مسجد میں آتے تھے میں مسکراتا تھا، مجھے دیکھ کر کے میرے غلام مسکراتے تھے، اور غلاموں سے پوچھا کہ غلاموں بتاؤ تم کیوں مسکراتے تھے؟ تمام صحابہ کرام نے یک زبان ہو کر کے فرمایا میرے آقا ہم تو صرف اس لیے مسکراتے تھے کہ جب میرے آقا مسکرا رہے ہیں تو ہم بھی مسکرا جائیں، کیونکہ مسکرانا سرکار کی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں اے ابو قتادہ ان کا تو صرف یہ جواب ہے کہ یہ مجھے دیکھ کر کے مسکراتے تھے، ان کو وجہ نہیں معلوم تھی کہ میں کیوں مسکراتا ہوں، انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں، یہ تو صرف مجھے دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں۔ لیکن اگر سنو تم وجہ جاننا چاہتے ہو میرے مسکرانے کی وجہ کیا تھی، جب تم آتے تھے تمہارے چہرے کا جو ایک داڑھی کا بال تھا میں اس کو دیکھ کر کے مسکراتا تھا۔ یہ بات صحیح ہے، میں تمہاری داڑھی کے ایک بال کو دیکھ کر کے ہی مسکراتا تھا، یہ بات بالکل حقیقت ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں تمہاری مذمت کرتا تھا، بلکہ پھر آقا فرماتے ہیں کہ تمہاری داڑھی کے ایک بال پر اللہ کے نوری فرشتے جھولا جھولا کرتے تھے، میں تمام فرشتوں سے گفتگو کرتا تھا اور مجھ سے فرشتے کہتے تھے ابو قتادہ مجھ سے فرشتے کہتے تھے یا رسول اللہ جو جنت کے جھولوں میں مزہ نہیں ہے وہ ابو قتادہ کے داڑھی کے ایک بال پر جھولنے میں مزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اے ابو قتادہ آج تم نے داڑھی کے بال کو کٹا کر کے فرشتے کے جھولے کو توڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تم نے میری سنت کو پامال کیا ہے، تم نے میری سنت کو گندی نالی میں بہایا ہے۔ تاریخ شاہد ہے ابو قتادہ نبی کی سنت کی بے حرمتی کو جان کر اتنا روئے تھے، اتنا روئے تھے کہ روتے روتے آپ کے گالوں پر کالے کالے آنسوؤں کے نشان پڑ گئے۔ لوگوں جب سرکار نے دنیا کے اندر ابو قتادہ جو آپ کی صحابی ہیں، آپ کے غلام ہیں، صرف اتنا قصور تھا کہ آپ نے داڑھی کا بال کٹایا تھا، وہ بھی اس بات کو لے کر کہ شاید لوگ میری مذاق اڑاتے ہیں، سرکار نے منہ پھیر لیا تھا۔ یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی لطیفہ نہیں ہے، کوئی پہیلی نہیں ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ حدیث ہے میرے آقا کی۔ اور آپ جاتے ہیں پیسہ دے کر، حجام کو پیسہ دے کر، آپ اپنی داڑھی کو گندی نالی میں بہا کر کے آتے ہیں۔ کیا آپ نے سوچا ہے سرکار کی داڑھی کو اس طرح سے ہم بے قدر کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں سرکار کی سنت کی؟ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ پیاری سنت ہے داڑھی۔ ارے اگر داڑھی رکھنے کے بعد انسان کی رنگ میں، انسان کے نور میں، انسان کی چمک میں، انسان کی دمک میں، انسان کی نورانیت میں، انسان کی چال میں، ڈھال میں کوئی فرق پیدا ہوتا، اگر بغیر داڑھی والے کے مقابل داڑھی والا انسان کم حسن ہوتا تو میرا اللہ کبھی اپنے نبی کے چہرے پر داڑھی نہیں عطا فرماتا۔
اللہ نے اپنے محبوب کو تمام کائنات کے انسانوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل دیکھا، سب سے زیادہ حسین و جمیل بنایا۔ اللہ کے نبی کے جیسا کوئی دنیا میں حسین انسان نہیں آیا۔ اس کی تصدیق کی حضرت جبرائیل نے، اور حضرت جبرائیل کی زبان کی ترجمانی کرتے ہیں اعلیٰ حضرت، لم یاتی نذیر کفی نظرین مثلے تو نشد پیدا جان، جگ راج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہید اسرا جان۔ سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے برتر و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ جب جبرائیل امین سے پوچھا ایک مرتبہ سرکار نے، جبرائیل ذرا بتاؤ کیا تم نے مجھ سے خوبصورت کسی کو دنیا میں دیکھا؟ جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تمام زمین چھان لی، آسمانوں کو چھان لیا، جنت کو دیکھ لیا، تمام کائنات کو چھان لیا، لیکن مجھے کوئی بھی آپ کے جیسا نظر نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تو اگر چہرے پر داڑھی رکھنے سے کسی کے حسن میں کمی آتی ہے تو اللہ اپنے محبوب کو کبھی داڑھی نہیں عطا فرماتا۔ حضرات تو اب ہر روز ایک نیا ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ZNet اسلامک ایجنسی کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ۔ شریعت مصطفیٰ کی بے حرمتی لوگ کرتے ہیں پیسہ دے کر کے۔ یہ بتائیے یہ محفل سجائی گئی ہے، اس میں پیسہ خرچ ہوا کہ نہیں ہوا ہے؟ پیسہ خرچ ہوا ہے، لیکن اس پیسہ خرچ ہونے کی وجہ سے ہم اور آپ کتنے انسانوں کو نیکیاں مل رہی ہیں۔ مالک نصاب بھی نیکیاں کما رہے ہیں، آپ بھی نیکیاں کما رہے ہیں، ذاکرین بھی، سامعین بھی، سامعات بھی۔ اور اگر یہی پیسہ کسی حرام خوری میں خرچ ہو رہا ہے، لوگ جان بوجھ کر کے گناہ کر رہے ہیں، لوگ سمجھانے کے باوجود گناہ کر رہے ہیں، لوگ سمجھانے کے باوجود حرام خوری میں کر رہے ہیں۔ سمجھانے والے تو بے وقوف ہوں گے، جب مریں گے، جب دنیا چھوڑیں گے، قبر میں جائیں گے تو یاد آئے گی باتیں کہ اللہ کاش ہم تیرے مصطفیٰ کے قانون کو مانے ہوتے، کاش ہم نبی کی شریعت پر عمل کیے ہوتے، کاش ہم نے نبی کی حدیثوں کو پڑھ کر کے عمل کیا ہوتا تو آج ہمارے حال یہ نہ ہوتا۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، اولاد اور مال اس لیے فتنہ ہے، جس اولاد کی ماں باپ اچھی تربیت نہ کر پائیں وہ اولاد فتنہ بن کر کے سامنے آتی ہے، اور جس مال کو انسان صحیح راستے پر خرچ نہ کرے اس مال کو سمجھو جب وہ مال بروز قیامت تم مر جاؤ گے، تم اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوگے سر محشر، تو محشر میں وہ مال تمہارے سامنے لایا جائے گا، تمہارے ہاتھ سے کمایا ہوا، کہ تم نے ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے غریبوں کو ستا کر، مسکینوں کو ستا کر، عزتوں کو لوٹ کر، غریبوں کو بھگا بھگا کر کے مال کمایا ہوگا، غریبوں کی زمین ہڑپ کے مال کمایا ہوگا، وہ مال تمہارے سامنے پھر اکٹھا کیا جائے گا، اور اکٹھا کرنے کے بعد اللہ حکم فرمائے گا فرشتوں سے، اے فرشتوں اب اس مال کو تم توق کی شکل میں بدل دو۔ اللہ اکبر۔ وہ توق ایسا توق ہوگا، وہ توق فرشتے اٹھائیں گے اور بندے کے گلے میں ڈال دیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب بندہ اس توق کو دیکھے گا وہ کوئی ہار نہیں ہوگا، وہ کوئی گنٹھا نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک اژدہا ہوگا۔ اللہ کی قسم جب وہ اژدہا ہوگا اور دنیا میں بھیج دے ایک بار اور مجھے اتنا موقع دے دے، یہ سارا مال میں دوبارہ پھر سے کماؤں، اتنا مال میں پھر کماؤں اور ایک ایک روپیہ تیری بارگاہ میں خرچ کر کے آ جاؤں، ایک ایک روپیہ تیری راہ میں خرچ کر کے آ جاؤں، ایک ایک روپیہ میں غریبوں میں تقسیم کر کے آ جاؤں۔ اے میرے مولا جن غریبوں کا میں نے دل دھکایا ہے ان سے معافی مانگنے کا موقع دے دے۔ اے میرے مولا جن یتیموں کو میں نے ستایا ہے ان سے معافی مانگنے کا موقع دے دے۔ اے میرے مولا میں نے جو تیری نافرمانیاں کی ہیں ان نافرمانیوں کو فرما برداریوں بدلنے کا موقع دے دے۔ اے اللہ میں نے تیری جس عبادت کو بھلایا ہے یا اللہ مجھے ایک مرتبہ اور عبادت کرنے کا موقع عطا فرما دے۔ اللہ فرمائے گا نہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اے فرشتوں ہم نے تم سے کیا کہا؟ تو جھوٹے ہیں، جو مکار ہیں،
ان کو پکڑو جہنم میں لے جاؤ۔ اللہ کی قسم وہ پکارتا عرض کرتا گزارش کرتا سفارش ڈلواتا جہنم میں چلا جائے گا، لیکن موقع نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں اے لوگو، اگر تمہیں اللہ کی رضا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کے رسول کی رضا چاہتے ہو تو سن لو، یہ وہ دنیا ہے جس دنیا کو تم چھوڑ جاؤ گے تو اس کے بعد تمہیں کوئی موقع نہیں دیا جائے گا، تمہیں کوئی دوبارہ سے چانس نہیں دیا جائے گا۔ اس دنیا کے اندر جو تم کر جاؤ گے وہی تمہارا اپنا ہو جائے گا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے تو نے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں عبادت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جواں تم۔ حضرات محترم اب ذرا سمجھ لیجیے، میں اپنی گفتگو کو بالکل ختم کر رہا ہوں۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اپنی اولاد کو اچھی تلقین کرو، اپنی اولاد کو اچھی تربیت کرو، اپنی اولاد کو غلط انسان کی صحبت سے۔ آج ہمارے گھر میں ہمارے بیٹے، ایک کلمہ پڑھنے والے کے بیٹے، 5 وقت کے نمازی کے بیٹے شرابی جواری نظر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو چھوٹ دے دی۔ اپنی اولاد سے ہم بے خبر ہیں۔ اولاد ہماری کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، کیوں کر رہی ہے، کیسے کر رہی ہے، کب کر رہی ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ہمارے بیٹے، ہماری اولادیں بدزن ہیں، بدتمیز ہیں، سیاہ کاریوں میں، بدکاریوں میں، عیاریوں میں، گناہوں میں ایسے مبتلا ہو چکے ہیں۔ اب باپ کی اوقات نہیں ہے، باپ کی ہمت نہیں ہے کہ وہ اسے سمجھا سکے، اسے وہ روک سکے۔ کیوں؟ اگر آج بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، ماں باپ نے سمجھانے کی کوشش کی تو معلوم ہے اولاد کیا کہتی ہے؟ تم چپ رہو، تم ہماری بات نہیں سمجھو گے۔ ارے اللہ کے بندے ذرا کچھ تو سوچ، جب تو بول نہ سکتا تھا، جب تو بول نہیں پاتا تھا، جب تو پانی کو پانی نہ کہہ سکتا تھا، جب تو کھانے کو کھانا نہ کہہ سکتا تھا، جب تجھے پیشاب آئے تو بتا نہ سکتا تھا، جب تجھے پاخانہ آئے تو کہہ نہ سکتا تھا، تیرے سینے میں درد ہو تو بتا نہ سکتا تھا، تیرے سر میں درد ہو تو بتا نہ سکتا تھا، تجھے کھانسی ہو تو بتا نہ سکتا تھا، تجھے بخار ہو بتا نہ سکتا تھا، جب تو بول نہ پاتا تھا، جب تیرے ماں باپ اس وقت تیری بات کو سمجھ جایا کرتے تھے، اور آج تو بولنے لگا تو سمجھتا کہ میرے ماں باپ میری بات کو سمجھتی نہیں۔ جو ماں باپ بغیر بولتے بچے کی بات کو سمجھ سکتے ہیں، وہ بولتے ہوئے بچے کی بات کو کیسے نہیں سمجھ پائیں گے؟ آج میں بھی صاحب اولاد ہوں، الحمدللہ میری بیٹی ہے، ابھی اتنی بڑی نہیں ہے وہی کہہ سکے مجھے پانی پلاؤ، نہیں، لیکن وہ تھوڑی سی بات کہتی ہے ماں، کہتی ماں ہے، لیکن سمجھ جاتے ہیں کہ پانی مانگ رہی ہے، ہاتھ پھیلا کے سمجھ جاتے ہیں کہ پیسہ مانگ رہی ہے۔ اب یہ بول نہیں پاتی ہے، لیکن ماں باپ اس کی بات کو سمجھ جاتے ہیں بچہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، بچہ کس چیز کا طلبگار ہے۔ لیکن جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ تم ہماری بات کو سمجھتے نہیں ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ تو اپنے ماں باپ کو بھول بیٹھا ہے۔ جو تیرے ماں باپ نے تیری تربیت کی ہے، جس طرح سے تیری پرورش کی ہے، جس طرح سے تیرا پالن پوشن کیا ہے، تو اس کو بھول بیٹھا ہے، ماں باپ کے احسان کو بھول بیٹھا ہے۔ اور جو بچہ ماں باپ کے احسان کو بھلا دیتا ہے، یاد رکھنا وہ دن دور نہیں ہے کہ اس کے ساتھ میں وہی انجام ہوگا جو کہ آج ایک بیٹا اپنے ماں باپ کے ساتھ میں کرتا ہے۔ کیوں؟ انسان جیسا بوتا ہے ویسا ہی کاٹتا ہے۔ انسان جیسا بوتا ہے ویسے ہی کاٹتا ہے۔ اگر ہم نے کھیت کے اندر گیہوں بوئے ہیں تو مجال ہے کہ آپ گیہوں کی جگہ سرسوں کاٹ سکو، یہی تو کاٹو گے۔ اگر کسی نے دھان بویا ہے تو مجال ہے کہ آپ دھانوں کی جگہ لاہی کاٹ سکو، نہیں کاٹ سکتے۔ آپ نے اگر ارہر بویا ہے تو ارہر ہی کاٹ پاؤ گے، سویابین نہیں کاٹ سکتے۔ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ آج ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں،
ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ جو برتاؤ کرتے ہیں ہمارے بچے دیکھتے ہیں، اور کل جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے اور جب یہ جوان ہو جائیں گے تو یہی وہ برتاؤ ہمارے ساتھ میں کریں گے جو آج ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس لیے انما اموالکم واولادکم فتنہ، اپنی اولاد کو فتنہ ہونے سے بچاؤ، اپنے مال کو فتنہ ہونے سے بچاؤ، اپنے مال کو جائز جگہ پر خرچ کرو، اپنی اولاد کو صحیح راستے پر لاؤ۔ جس دن ہم اولاد کو صحیح راستے پر لے آئے، جس دن ہم نے مال کو نیک نیت سے کمانا اور نیکی میں خرچ کرنا شروع کر دیا، اس دن ہمیں زندگی کا مقصد سمجھ میں آ جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو جملے میری زبان سے غلط نکلے ہیں اللہ ان تمام کو معاف فرمائے۔ میں گزارش کرتا ہوں مولانا اسلم برکاتی صاحب سے کہ وہ اپنی میٹھی آواز سے ہم سامعین کے قلوب کو